ماتھے پر پسینہ، کانپتی آواز، لرزتے الفاظ کے ساتھ گھر کے لیے قربانی دینے والوں کے پیچھے چھپتے ہوئے اپنے کرپٹ بھائیوں کی صفائی دیتی ہوئی دوشیزہ۔ اس معصوم دوشیزہ کے بھائی نے سب سے پہلے خاندانی قوانین کو توڑتے ہوئے گھر پر قبضہ کر لیا، پھر اس کی وجہ سے ایک تلوار بنی، اس تلوار نے گھر کو دو لخت کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور بھائی نے پھر سے گھر پہ قبضہ کر لیا اور شیر، پتنگ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالا۔ گھر ابھی تلوار کے زخم نہیں بھول پایا تھا کہ تیر اور شیر نے گھر کی ساری دولت دشمنوں کو دینا شروع کر دی۔ اس دوشیزہ کے بھائیوں نے یہاں بس نہیں کی، بلکہ ایک بار پھر گھر پہ قبضہ کیا اور محلے کی آگ لگانے والی خالہ کا ساتھ دے کر پڑوسی کو تباہ کر دیا۔ یہاں بھی بس نہیں ہوئی تو اس کے بھائیوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ضرورت سے زیادہ وقت کچن میں گزارا اور کچن سے سب سمیٹ سماٹ کر آسٹریلیا، سعودیہ وغیرہ نکل لیے۔ لیکن بدبختی تو آخر آ کر رہتی ہے۔ سو اس دوشیزہ کے ایک بھائی نے پہلے گھر کے ایک سربراہ کی حمایت کی اور بدلے میں کچن میں ڈبل شفٹ لگائی۔ پھر شاید وہ تیسری شفٹ کے چکر میں تھا، اس لیے اس نے گھر کے چور افراد کو گھر کی سربراہی دے دی، اور اس سربراہی پر ایک اور بھائی نے کھل کھلا کے تعریف بھی کر ڈالی۔ اور اب وہ دوشیزہ یہ کہہ رہی ہے، ان سارے اپنے بھائیوں کے کانٹ کروانے کے بعد یہ فرما رہی ہے کہ اس کے بھائی تو کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہیں، اور اب تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ لیکن اب ہم باقی گھر کے رہنے والے کیسے اس بات کو مان لیں، کیسے ان کی صفائیوں کو مان لیں؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ دوشیزہ اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے خاندانی قوانین توڑے ہیں ان کو کوئی سزا وغزا دے، ٹھیک ہے، ان کو لٹکائے، صحیح ہے، ان کو کوئی پھانسیاں وانسیاں دے، تو پھر ہمیں دوشیزہ کی پارسائی پہ یقین آ جائے گا، ورنہ تو دوشیزہ بھی کرپٹ اور اس کے بھائی بھی کرپٹ۔